السلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بالخصوص ہم یو ایس اے کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک موضوع سے متعلق ہم ابتداً تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد موضوع سے متعلق بھی آپ کے سوالات شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور موضوع سے ہٹ کر بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ بذریعہ آڈیو ویڈیو کال اور میسیج کے ذریعے سے بھی ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت کے اندر آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر عیسوی سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسکول انڈسٹریز کے اندر، ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر تعلیمی سال اختتام پذیر بھی ہے، اور نئے تعلیمی سال کی ابتدا بھی شروع ہو چکی ہے، داخلے بھی ہو رہے ہیں مختلف اسکول کالجز کے اندر۔ تو اس لیے ہم نے زیادہ ضرورت اس بات کی محسوس کی کہ تعلیم سے متعلق مسائل پر بات کی جا سکے، ایجوکیشن انڈسٹری پر بات کی جا سکے، اسکول کالجز کے اندر بہت سارے پیش آمد سوالات سے متعلق شرعی احکامات کو بیان کیا جا سکے، تاکہ بہت سارے لوگ اگر گناہوں میں پڑے ہیں تو وہ ان گناہوں سے بچ جائیں، اور وہ اپنے کاروبار، کام کاج اور دیگر معاملات کے اندر شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے ہوئے ایک قوم کو، ایک امت مسلمہ کو اچھی تعلیم اور اچھے ماحول میں فراہم کر سکیں۔ لہٰذا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور اسلام۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً سب سے پہلی بات یہ کہ تعلیم، علم کو نور کہا گیا، لیکن وہ علم کون سا ہے جو کہ نور ہے، جو کہ انسان کو گمراہیوں سے نکال کر ایمان کی طرف لے کر آتا ہے؟ وہ علم کون سا ہے جو کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے؟ یقیناً وہ علم دین ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس سے متعلقہ عقائد و نظریات کو جانتا ہے، اور پھر ان پر یقین کرتا ہے، اور پھر اسی چیز کے پیش نظر رکھتے ہوئے روز جزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایک انسان، ایک مسلمان اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ کل قیامت میں اسے ان تمام باتوں کے لیے، ان تمام افعال و اقوال اور احوال کے لیے جو دنیا میں وہ کر رہا ہے، رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اور پھر وہاں کے لیے تو یہ حکم بیان کر دیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھلائی کرے گا تو وہ ذرہ برابر بھی ہوگی تو وہ بھی وہاں وہ پائے گا، اسے دیکھے گا، اور برائی کرے گا تو ذرہ برابر برائی بھی وہاں پر پائے گا۔ تو آج ایک مسلمان کو چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو، بہرحال یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ خیر ہے یا شر ہے، کل قیامت میں اس کا وہ کیا جواب دے سکے گا۔ تعلیم کے نام کے اوپر بہت ساری چیزیں وہ رائج ہوتی چلی گئیں کہ جسے آپ غیر شرعی بھی کہیں گے، اور کہنا ضروری ہوگا، اور بعض وہ ہیں کہ غیر شرعی نہیں تو آپ ان معنوں میں کہیے کہ غیر اخلاقی ہیں، یا تعلیم دینے والوں کا یا لینے والوں کا وہ منصب نہ تھا۔ ایک عام جاہل آدمی اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا تو اس سے تو لوگ صرف نظر کر جاتے کہ یار یہ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں۔ لیکن جب تعلیم یافتہ طبقہ ان امور کے اندر پڑتا ہے تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس قوم کے تعلیم دینے والوں کا یہ حال ہو تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طرف جو ہے وہ کئی
چیزوں کے اندر بزرگوں نے بھی اشارہ جو ہے وہ کیا ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال نے بھی جو ہے وہ ایک شعر کہا ہے کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. الحاد مطلب بے دینی. تو دنیاوی تعلیم آئی تو اس سے لوگ خوش بھی ہوئے کہ ترقی ہوگی، جناب والا ملک ترقی کرے گا، امت ترقی کرے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس بھی لیتے ہوئے آئی، اور وہ الحاد تھا، بے دینی تھی. تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اپنا دین ہے، اور دین بچانا ہی ضروری ہے، دینی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر بھی دعوت اسلامی نے شعبہ تعلیم کا جو ہے وہ قیام کیا، اور نہ صرف شعبہ تعلیم کا، دیگر اداروں کے اندر، ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر نہ صرف شعبہ تعلیم کی مجالس نے کام کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے انہوں نے بنایا. وہ دارالمدینہ ہے کہ اس کے اندر کوشش اس بات کی گئی کہ تمام مواد غیر شرعی امور سے پاک پڑھایا جائے اور اسلامی ماحول میں پڑھایا جائے، اور اس کے بھی داخلے آج کل جاری ہی ہیں. تو اس کی طرف بھی جو ہے وہ میں توجہ دلاؤں گا کہ اس کے اندر بھی اپنے جو ہے وہ بچوں کو آپ جو ہے وہ شامل کیجئے، اس کے اندر جو ہے وہ دلائیے. اور ساتھ ہی ساتھ اور بہت سارے امور کی طرف بھی ہم اس کے اندر توجہ دلائیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو کہ اسکول مالکان یا ایجوکیشن انڈسٹری کے بہت سے افراد، بک سیلر بھی ایجوکیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے، یونیفارم والا بھی اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے، اسکول کا مالک بھی اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے، وین والے بھی اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بہت سارے امور کون سے ہیں جو کہ اس انڈسٹری کے اندر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ان کے اوپر بھی آج بات کریں گے، کیونکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا دنیاوی علم ہونے کے باوجود ہم علم دین سے محروم ہیں، اس کی وجہ سے علم دین سے محرومی کا ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہم گناہوں کے اندر جا پڑ رہے ہیں، ہم برائیوں میں جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں. مگر چونکہ ان برائیوں کے اوپر شیطان نے شہوات اور کو جو ہے وہ مزین کر دیا ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو شیطان ریپر کے اندر، خوبصورت ریپر میں پیش کرتا ہے، تو یوں ہمیں وہ بری نظر نہیں آتی، معاشرے میں اسے بری نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن در حقیقت وہ برائی ہی ہوتی ہے. آپ گندگی کو کتنی ہی ریپرز میں جو ہے وہ خوبصورت ریپرز کے اندر پیک کر دیں، بہرحال وہ گندگی ہی ہوتی ہے. جب بھی کسی کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس خوبصورت ریپر میں گندگی ہے تو وہ ریپر کو نہیں دیکھے گا، وہ بہرحال گندگی کی وجہ سے اس پوری چیز کو پھینک دے گا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس انڈسٹری سے منسلک ہیں تو اس انڈسٹری کے اندر ہونے والی برائیوں اور غیر شرعی امور سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اور ہم ان کے اندر کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل ایک بہت معاشرے کے اندر اور ایک اس انڈسٹری کے اندر ہم کامیاب ہو سکیں گے اصلاح لانے کے حوالے سے، کہ ہمارا مدنی مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آئیے ہم آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بعض تعلیمی اداروں میں فنکشن یا تفریحی پروگرام ہوتے ہیں، مثلا کسی جگہ سیر کے لیے بچوں کو لے جانا ہوتا ہے. اب اگر کوئی نہ جانا چاہتا ہو اور اسکول انتظامیہ اس کی بھی رقم اس سے لے لے تو ان کے لیے کیا یہ رقم لینا جائز ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بعض اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں ایک ساتھ پورے سال یا 6 مہینے کی فیس لے لی جاتی ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جی مزید کال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے امتحانات میں نقل کرنا جائز ہے، یا اس کی کسی بھی طریقے سے نقل میں مدد کرنا یہ بھی ناجائز ہے؟ جی پہلا سوال، مختلف جو ہے وہ اسکول کی پارٹیز ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں اور آؤٹ ڈور وزٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر اسکول والے طلباء سے کچھ نہ کچھ پیسے منگواتے ہیں، چارج کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نہ جانا چاہے تو بھی اس سے بھی وہ وصول کیے جاتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ اولاً تو یہ کہ اس طرح کے جو فنکشن یا پروگرامز ہوتے ہیں کئی اسکولوں کے اندر غیر شرعی امور پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کے اندر
جو ہے وہ گانے بھی ہوتے ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں تو ایک مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر شریک ہو، اور نہ ہی تعلیمی اداروں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، نہ یہ کہ رب سے دور ہو. وہ تعلیم جو انسان کو اس کے رب سے دور کرے وہ تعلیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے. تو دیکھیے کہ تعلیم کس قدر خوبصورت جو ہے وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، اور اسی علم کی بدولت آپ کی فضیلت کا اظہار کیا فرشتوں کے اوپر. تو وہاں تعلیم کی بنیاد، علم کی بنیاد کے اوپر شرف آدم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کو ظاہر کیا گیا، فضیلت کو ظاہر کیا گیا فرشتوں کے اوپر. تو آج کیا تعلیم ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، ہم جو ہے وہ رب سے دور جانے والے کام کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایسے امور، ایسے فنکشنز جو کہ غیر شرعی چیزوں پر مشتمل ہیں وہ جائز ہی نہیں ہیں، تو ان کو کروانا بھی حرام ہے اور اس میں شمولیت بھی حرام ہے. اور اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ ہاں بعض اداروں کے اندر شرعی حدود و قیود کے اندر ہی کوئی پروگرام ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے، تو اب اس میں بھی شمولیت کے باوجود پیسے جو ہے وہ مانگنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب مانگنا دو طور پر ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سروس چارج کے طور پر مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کہ دارالمدینہ جو ہے وہ اپنے سیکنڈری اسکول کے بچوں کو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا وزٹ کروانے کے لیے جو ہے وہ لے کر آتا ہے. اب اس کے اندر وہ بچوں سے کرائے کی مد میں چارج کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ جو بچے شامل ہوں گے انہی سے کرایہ لیا جائے گا، جو شامل نہیں ہوں گے ان سے کرایہ نہیں لیا جائے گا. اچھا ایسا ہوتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، میں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور ایک یہ ہے کہ محفل میلاد ہے اسکول کے اندر، تو اب محفل میلاد کا اہتمام اسکول کر رہا ہے، تو اس کے اندر بطور چندہ تو جو ہے وہ طلبہ شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی طلبہ جو کہ نابالغ ہیں، اپنے بچوں سے اپنے پیسوں سے شامل نہیں ہو سکتے. ہاں والدین جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ چندہ دیں تو وہ ٹھیک ہے. اب اس چندے کے اندر بھی اگر زور زبردستی ہو کہ نہیں دینا ہی ہے تمہیں چندہ، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. چندہ تو جبری طور پر ہوتا ہی نہیں ہے. چندہ تو جو ہے وہ ایک ترغیب ہوتی ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے کوئی دے یا نہ دے. تو جہاں چندے کی سی صورت ہوگی تو وہاں پر تو شمولیت کے باوجود بھی جبر جائز نہیں ہے. تو جائے کہ شمولیت نہ ہو اور پھر جبری طور پر جو ہے وہ چندہ لیا جائے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. جہاں پر آپ سروس کسی کو دے رہے ہیں اس سروس کا آپ اجرت تو لے سکتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص وہ سروس لے ہی نہیں رہا، وہ آپ کی اس چیز میں شمولیت ہی اختیار نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں آپ کا اسے زبردستی سروس چارج کرنا یہ گویا کہ اس کے اوپر جرمانہ لگانا ہے، پینلٹی لگانا ہے، اور یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. اچھا دوسرا سوال ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ سال بھر کی فیس لے لی جاتی ہے، یا بعض جگہوں پر 6 ماہ کی لے لی جاتی ہے، یا بعض جگہوں پر 3 ماہ کی بھی لی جاتی ہے، یا بعض جگہوں کے اوپر میرے بھی سننے میں آیا کہ وہاں پر جون جولائی کے مہینوں کی جو گرمیوں کی چھٹیوں کے ماہ ہوتے ہیں ان کی فیس ہر سال کی جنوری میں لے لی جاتی ہے. دیکھیں ایڈوانس کے طور پر فیس لینے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص اس ماہ تک آپ کے اسکول میں کنٹینیو نہیں کرتا ہے، کسی وجہ سے وہ چھوڑ جاتا ہے، تو پھر بہرحال یا آپ نکال دیتے ہیں اسے، تو پھر بہرحال آپ کو وہ فیس واپس کرنی ہوگی. جیسے اگر کسی نے جون جولائی کی فیس جنوری میں لے لی اور تعلیمی سال ختم ہوتا ہے ہمارے ہاں مارچ کے اندر، اب وہ مارچ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کو چھڑوا دیتا ہے اور وہ کسی اور اسکول میں جو ہے وہ ڈلوانا چاہتا ہے، تو اب بہرحال جون جولائی کی فیس واپس ہی کرنی ہوگی. کیونکہ تعلیمی سال کے ضمن میں جو کہ ہمارے ہاں اپریل سے جو ہے وہ مارچ تک کا چلتا ہے، اس کے ضمن کے اندر جو ہے وہ جون جولائی کی فیس آتی ہے. جنوری سے لے کے جو ہے وہ آگے تک کے ضمن میں نہیں آتی، تو جو اس سے پہلے چھوڑ جائے گا تو بہرحال اس کو وہ فیس واپس کرنی ہو. یہی 6 ماہی یا سالانہ یا 6 ماہی والوں کی صورتحال میں ہے کہ اگر یہ اس طور پر ہے کہ جناب چھوڑ کر جائے گا تو ہم بقیہ جو ہے وہ جو بھی فیس لی ہوئی وہ واپس نہیں کریں گے، ضبط کر لیں گے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں
جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ بھی بلا وجہ شرعی نہیں چھوڑے گا. اگر اس نے ایگریمنٹ کیا ہے اسکول کے ساتھ کہ بھئی میں 1 سال پڑھاؤں گا، تو اب اس ایگریمنٹ کو پورا دونوں طرف سے کیا جائے گا، اسکول انتظامیہ کی جانب سے بھی اور پیرنٹس کی جانب سے بھی. لیکن اگر کوئی واقعی شرعی عذر ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بہرحال جتنے ماہ باقی ہیں ان مہینوں کی فیس واپس کرنی ہوگی. وہ فیس جو ہے وہ ضبط کر لینا یہ جائز نہیں، بلکہ اگر وہ والدین نہ بھی لینے آئے تو بھی اسکول انتظامیہ پر لازم ہے کہ ان کا مال ان تک ان سے رابطہ کر کے پہنچائے. ان کے مال کو روکے رکھنا ان کے لیے جو ہے وہ گناہ کا سبب ہوگا، اور کل اس کا ان کو قیامت کے اندر حساب دینا ہوگا. لہٰذا ان تمام چیزوں کا حساب کرتے ہوئے وہ واپس کیا جائے گا. یوں ہی بعض جگہوں کے اوپر ایگزامینیشن کی فیس لے لی جاتی ہے. اب اگر بچہ ایگزامینیشن سے پہلے ہی جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا تو پھر وہ فیس بھی واپس کرنی ہوگی. تو دار و مدار اس پر ہے کہ آپ سروس کیا دے رہے ہیں اور اس سروس کے بدلے میں کیا اجرت آپ لے رہے ہیں. تو جب سروس ہوگی تو اجرت ہوگی. اگر وہ سروس آپ نے فراہم ہی نہیں کی تو پھر بہرحال اگر اجرت آپ ایڈوانس میں لے چکے ہیں تو وہ آپ کو واپس کرنی ہوگی. تیسرا سوال نقل سے متعلق ہے. بورڈ کے بھی امتحانات جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کئی جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے، بچوں کی باتوں میں آ کے نقل کی طرف لگ جاتے ہیں، یا جو ہے وہ تیاری نہیں کرتے اس وجہ سے نقل میں لگ جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اسکول کے امتحانات کے اندر بھی جو ہے وہ نقل کرتے ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نقل ہے کیا. نقل کرنا حرام ہے کیونکہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ اپنے امتحان لینے والے ممتحن کو یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مضمون پورا آتا ہے اور یہ جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں یہ میں اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں. تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. حالانکہ آپ علمی قابلیت کی بنیاد پہ تو نہیں لکھ رہے، آپ تو نقل کر کے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. تو آپ میں وہ قابلیت نہیں ہے، تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اور پھر نمبر حاصل کر کے آپ گویا کہ اپنے اس دھوکے کے ذریعے سے دیگر جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں یا امتحانات کے سے متعلقہ جو آپ کے جو فیلوز ہیں، آپ ان کے بھی جو ہے وہ حق تلفی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نقل نہ کرتے تو آپ کے نمبر کم آتے، آپ نیچے ہوتے. اور جو حقیقت میں تعلیم حاصل کر کے درست آیا ہے، اچھے طریقے سے پڑھ کے آیا ہے، وہ جب امتحان دیتا تو اس کے نمبر جو ہے وہ اوپر ہوتے. لیکن آج نقل کی وجہ سے آپ کے نمبر اوپر چلے گئے، اس کے نیچے چلے گئے. تو یہ حق تلفی بھی ہے. اور ویسے بھی اس کے اپنے بھی جو ہے وہ نقصانات ہی ہیں کہ اگر آج آپ پڑھ کر پاس ہو بھی گئے تو ڈگری لے کر کیا کریں گے. ڈگری لینے والے تو آپ بھی جانتے فی زمانہ بہت جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. بہت سارے ڈگریوں کے بغیر افراد وہ ہیں جو کہ جاب پر بھی جو ہے وہ ہیں. تو اصل ہوتی ہے آپ کی اپنی صلاحیت، علمی صلاحیت، خداداد صلاحیت. تو آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ نے علم سیکھا کیا ہے، آگے آپ نے وہی ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ کسی جاب پر جاتے ہیں یا آپ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کو آتا نہیں ہوگا تو آپ پڑھائیں گے کیا؟ کیا ڈگری دکھا کر پڑھا دیں گے یا آپ کی ڈگری پڑھائے گی یا آپ کے نمبر پڑھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو آپ گویا کہ ایک پورے سسٹم اور نظام کو جو ہے وہ مفلوج جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسا کرنا قانوناً بھی جو ہے وہ جرم ہے، شرعاً اور اخلاقاً بھی جو ہے وہ جرم ہے اور ناجائز اور گناہ ہے. اور اس میں تعاون کرنے والے افراد بھی گناہ گار ہیں. جو لوگ اس طرح کے گناہوں کے اندر مددگار بنتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ والے ہیں کہ وہ پتہ ہے کہ بھئی مائکرو اس طرح کی جو ہے وہ بنا کر دے رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ نقل کے لیے بنوائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے. یوں ہی جو اگر پیپرز کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو یہ جتنے بھی افراد اس گناہ کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اگر پہلے کچھ ایسا کر چکے ہیں، اور آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں. جی مزید کال. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں یہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں چوکیدار ہوں بابا کے حیثیت سے. یہاں پر پیرنٹس جو آتے ہیں وہ اکثر کچھ نہ کچھ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ وہ پیسے جائز ہیں یا نہیں. جی بابا ہیں اور ان کو جو ہے وہ پیسے دے کر چلے جاتے ہیں. اگر یہ سوال نہیں کرتے، ویسے ہی لوگ جو ہے وہ غریب سمجھتے ہوئے مدد کر دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر لینے میں حرج نہیں ہے، جبکہ اسکول انتظامیہ وغیرہ کی جانب سے ممانعت نہ ہو. اگر اسکول انتظامیہ کی جانب سے ممانعت ہو تو پھر نہ لیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی بہرحال بچنا چاہیے ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ خودداری والی کیفیت ہو تو بچنا بہرحال بہتر ہے.
جی مزید کال۔ عبد الرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جہاں پر کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہو اس کالج یا پھر اس ایسے اسکول میں پڑھانا کیسا ہے؟ جی مزید کال۔ سر ارشد بات کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریٹر اسکول کا۔ میں مفتیان کرام اہل سنت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ دکاندار اور کچھ پبلشر وغیرہ اسکول میں آ کے کچھ کمیشن وغیرہ کی آفرز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کمیشن لینا درست ہے یا کس حد تک غلط ہے یا کس حد تک درست ہے؟ یہ دوسرے سوال کو ہم پہلے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ مارکیٹ کے اندر کسی کے روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر یا تو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ میں آپ کے روزگار کا ذریعہ بنا ہوں لہٰذا آپ مجھے کمیشن دیجئے، یا آپ جو ہے وہ مجھے جو ہے میرے اسکول میں یا میرے کلینک میں یہ کام کروا دیجئے، یا پھر سامنے والوں کو معلوم ہے کہ یار اگر آج اس کو یہ آفر نہ کی تو پھر یہ کسی اور کی طرف چلا جائے گا، یہ جو آج میرے لیے کاروبار لا رہا ہے یہ کسی اور کو کاروبار یہ والا دے دے گا اور میں خسارے میں پڑ جاؤں گا، تو وہ اپنے اس کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے یہ آفرز جو ہے وہ کرتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ آفرز کرنا، ان کا مطالبہ دونوں جانب سے کسی بھی جانب سے ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، اور یہ رشوت ہے کہ آپ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ اپنا کام بنانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے۔ تو یہاں پر اولاً تو سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اسکول ہے، اس پر یہ لازم ہے اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، اور وہ جو اجارہ کر رہا ہے بچوں کے والدین سے ان کے پڑھانے سے متعلق، تو اس پر یہ بات پہلے ہی لازم ہے کہ وہ کتابوں کو سلیکٹ کرے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی کتب کو منتخب کرے، اس کا انتخاب کرے۔ اب جب اس نے یہ انتخاب کر لیا جو اس کے اوپر لازم تھا، تو اس انتخاب کے اندر اس نے سامنے والے کا تو کوئی کام نہیں کیا، پبلشر کا تو کوئی کام نہیں کیا، یا اگر یونیفارم کا انتخاب کیا ہے تو یونیفارم کے اندر اس نے پبلشر کا تو کوئی کام نہیں کیا، اس نے تو اپنے اسکول کے اعتبار سے اس چیز کو کیا ہے۔ اب وہ اسکول کا یونیفارم کسی بھی جگہ سے مل جائے، یا کوئی والدین جو ہے وہ مارکیٹ سے کپڑا اٹھا کے گھر میں ہی جو ہے وہ سی لیں، ہاں یہ کہ بھئی فلاں اسکول کو بتا دیا کہ ہمارے اسکول میں فلاں رنگ کا جو ہے وہ یونیفارم جو ہے وہ شامل ہے، اگر آپ فلاں دکان کو بتا دیا یا فلاں جو ہے وہ اسٹور کو بتا دیا، اگر آپ یہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ہم والدین کو آپ کی طرف ریفر کر دیں گے، بتا دیں گے کہ فلاں جگہ سے جو ہے وہ یہ چیز مل رہی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مشورہ دینا ہے، خیر خواہی ہے، تو یہ خیر خواہی کے اوپر جو ہے وہ کمیشن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہیں سے دین اسلام کا حسن ظاہر ہوتا ہے کہ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب والا کسی کو مشورہ بھی دیں تو پیسے ہی لے کر دیں، نہیں، اسلام یہی کہتا ہے کہ دیکھیں دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر چاہنے کا نام ہے، خیر خواہ مطلب خیر چاہنے والا، تو خیر خواہی کا نام ہی تو دین ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کا اور ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہونے کا تقاضا ہے۔ کیا کوئی اپنے بھائی سے مطالبہ کرتا ہے؟ اس طرح کا نہیں کرتا۔ تو آپ کا وہ مسلمان بھائی ہے، اگر آپ کی وجہ سے اس کا ذریعہ روزگار بن رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ بے جا ہی ہے۔ آپ کی اس کے ساتھ یہ بھلائی ہے، اس کو بھلائی ہی رہنے دیجیے، اس کو نیکی ہی رہنے دیجیے، اس کو گناہ کے زمرے میں نہ لے کر جائیے۔ اسی طریقے سے آپ نے کتاب کا انتخاب کیا تو پبلشر تو ویسے ہی کتاب جو ہے وہ چھاپ رہا ہے، آپ نے اچھی کتاب کا انتخاب کر لیا تو آپ نے پبلشر کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کتاب کا انتخاب کیا۔ اب چونکہ وہ کتاب زیادہ بکے گی تو پبلشر کا فائدہ ہوگا، تو ٹھیک ہے، پبلشر نے اگر اچھی کتاب بنائی ہے، آپ نے انتخاب کیا اور وہ کتاب مارکیٹ میں چل رہی ہے جس سے پبلشر کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پبلشر کی اپنی محنت ہے نا کہ اس نے اچھی کتاب بنائی ہے، اور اس کے اچھی کتاب بنانے کی وجہ سے آپ نے اس کو منتخب کیا اپنے اسکول کے لیے، تو آپ نے تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ یہ کہ میں نے منتخب کیا، تو آپ پر تو منتخب کرنا پہلے ہی لازم تھا، ذمہ داری تھی آپ پر کہ آپ اسکول کے لیے اچھی کتاب کا انتخاب کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا اسکول پڑ جاتا۔
آپ کے اسکول کی جو ہے وہ کیفیت ہی جدا ہوتی، لوگ تعلیمی معیار سے مطمئن نہیں ہوتے. تو یہ سب کچھ جو کیا وہ تو آپ نے اپنے اسکول کے لیے کیا، آپ نے اس پبلشر کے لیے تو کچھ نہیں کیا. تو اب اس پبلشر سے آپ کا مطالبہ کرنا کہ مجھے پروفٹ دو، میں اتنا بزنس تمہاری طرف لے کر آیا ہوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمیشن کے چکر کے اندر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ایک شخص ہے، اس کے سامنے 2 کتابیں اپنے اسکول میں انتخاب کے لیے. ایک کتاب اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن مثال کے طور پہ اس کا پبلشر کوئی کمیشن نہیں دیتا اسکول والے کو، وہ اس کو نہیں لے گا. دوسری کتاب ہے جو کہ پہلے والے کے مقابلے میں کم اچھی ہے وہ بھی اچھی، لیکن چاہیے کیا یہ تھا کہ دونوں اچھی میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کیا جاتا. لیکن میں سب سے بہتر کا انتخاب اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اس پر کمیشن نہیں مل رہا، لہٰذا میں اپنے پیرنٹس، اپنے بچوں کے لیے گویا کہ یہاں پہ خیر خواہی نہیں کر رہا. خیر خواہی تو یہ تھی، میری جاب کا تقاضا تو یہ تھا، میرے ایگریمنٹ کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بہتر سے بہتر جو ہے وہ تعلیمی کتاب کا انتخاب کرتا، لیکن میں صرف لالچ میں آ کر، ہرس میں آ کر، 4 پیسے کمانے کے چکر میں آ کر میں اپنے ذمہ داری سے غافل ہو رہا ہوں اور وہاں پر میں کمپرومائز کر رہا ہوں صرف لالچ کی خاطر، اور میں کم بہتر چیز کو اختیار کر رہا ہوں. یا بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی گھٹیا چیز کو بھی اختیار کیا جاتا ہو صرف اس لیے کہ یہاں سے مجھے پیسہ زیادہ مل رہا ہے. تو یہاں پر آپ اپنی جو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا جو اسکول کے بچوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے، جو جاب ہے، اس کے اندر بھی آپ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کمیشن کی بنیاد پر. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. تو 2 طرفہ اعتبار سے ہم نے اس کو بیان کیا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو آپ کا کمیشن کا مطالبہ کرنا اسکول والوں کا یا یونیفارم والوں کا یا پبلشر والوں کا یہ پیشکش کرنا، یہ رشوت ہی ہے. اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. واضح طور پر منع کر دیا جائے. اور آپ کسی بھی کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کو دیکھ کر اس کا انتخاب کریں، اور اس کا کوئی بھی بینیفٹ جو ہے وہ آپ ہرگز نہ لیں. آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہرگز جائز نہیں ہوگا. اب اس کی مختلف صورتیں ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب ہم تو تعلیم کے میدان کے اندر جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم آپ کی جو ہے وہ کمپیوٹر لیب بنا دیتے ہیں، ہم سائنس لیب بنا دیتے ہیں، فلاں چیز جو ہے وہ بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں، پلے ایریا بنا دیتے ہیں، ہم تو تعلیم کے میدان کے اندر بس امت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں. ان جگہوں پر آپ کیوں قوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں گئے جہاں پر آپ کی کتاب کا انتخاب نہ ہوا اور وہاں پر واقعی ضرورت ہے؟ اور اگر میں آج آپ کی کتاب کا انتخاب نہیں کرتا تو پھر آپ کو میرے ساتھ اور قوم کے ساتھ یہ ہمدردی پھر کیوں نہیں ہوگی؟ یا آئندہ سال اگر میں آپ کی کتاب ہٹا دیتا ہوں تو پھر میرے اور قوم کے ساتھ یہ جو ہمدردی ہے یہ پھر کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ تمام باتیں واضح ہیں کہ یہ ہمدردی قوم کے ساتھ تعلیمی میدان میں ان کی مدد کے نام کے اوپر در حقیقت رشوتوں کا ہی لین دین ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ رشوت حرام ہے اور جہنم میں لے آنے والا کام ہے، اور رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہوں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو تعلیم عام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف تعلیم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہم اس تعلیم کے اندر بھی گناہوں والے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اچھا، ایک ہمارا جو ہے وہ آڈیو کال تھی مخلوط نظام تعلیم سے متعلق. دیکھیں، مخلوط نظام تعلیم، اب اگر تو پری پرائمری کا مخلوط نظام تعلیم ہے یا پرائمری میں 1 2 3 کلاس تک یا 4 کلاس تک کا جو ہے وہ نظام تعلیم ہے کہ جس کے اندر جو بچے ہیں وہ بڑے نہیں ہوتے یا وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھنے والے نہیں ہوتے، تو وہ تو اس میں نظام تعلیم میں پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں 9 سال کی ہو جائیں اور بچے 12 سال کے ہو جائیں، تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال آپ کا بچوں کو ایجوکیشن میں پڑھانا یہ جائز نہیں ہوگا. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی کیونکہ 9 اور 12 سے مراہق اور مراہقہ ہو جاتے ہیں. یہاں سے بہت سارے احکام ہیں. بلوغت جو ہے وہ کئی اعتبار سے پردے وغیرہ کے معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے اوپر کا جو لیول ہے وہاں تو واضح طور پر حرام ہے. اور کئی
مفاسد کا معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے حیائیوں اور بے راہ رویوں کا مجموعہ یا ابتدا کہیے، وہ یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہی ہے، اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جداگانہ ہی جو ہے وہ نظام تعلیم لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک والد یا والدہ اپنے بچے کے لیے کون سے اسکول کا انتخاب کرے، اسکول میں ڈالنے سے پہلے کیا سوچیں؟ ہم اچھی تعلیم تو بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر آ کر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا بچہ وہاں جا کر سیکھے گا کیا میرا بچہ واقعی وہاں جا کر تعلیم سیکھے گا یا تعلیم کے نام پر جو ہے وہ بے راہ روی سیکھے گا؟ میرا بچہ وہاں جا کر سیکھ کیا رہا ہے؟ اگر میرا بچہ وہاں جا کر ڈانس کر رہا ہے، میرا بچہ جو ہے وہاں جا کر گانے سیکھ رہا ہے، موسیقی کے اوپر جو ہے وہ ناچنا تھرکنا جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، تو کیا میں اس لیے اپنے بچے کو تعلیم دلا رہا ہوں؟ تعلیم تو ایک انسان کو مہذب بناتی ہے، یہ تو مہذب لوگوں کے کام نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو کیا میں اپنے بچوں کو فقط اعلیٰ تعلیم کی بنیاد کے اوپر ایسی جگہوں پر جو ہے وہ جھونک دوں گا کہ ان کا نہ صرف دین بلکہ دنیا سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے؟ وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ وہی بات کہ الحاد تو نہیں پڑھایا جا رہا، دین سے دوری تو نہیں پڑھائی جا رہی، بد مذہبی اور گمراہی تو نہیں پڑھائی جا رہی۔ تو یہ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تعلیم اعلیٰ نہیں، اس سے تھوڑی سی نیچے ہے، لیکن ماحول اچھا ہے، میرا بچہ دین سے دور نہیں ہے، دین کے قریب ہے، عشق رسول ہے اور دیگر ان تمام چیزوں کے اعتبار سے وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے، تو اعلیٰ تعلیم کے مقابلے میں اس چیز کو جو ہے وہ آپ اہمیت دیجیے، کیونکہ کل قیامت میں آپ سے جو سوال ہونا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کا نہیں ہونا، آپ سے سوال تربیت اولاد کا ہونا ہے۔ آپ نے اپنے اولاد کی دین کے لیے کتنی جو ہے وہ قربانیاں دی، دین کے لیے کیا سوچا، اس کی تربیت آپ نے کیا کی، اس کے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اقوال و افعال اور احوال کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا اور ان کی کیا تربیت کی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً دارالمدینہ دعوت اسلامی کا اس اعتبار سے بہرحال ہر کئی مقامات پر کئی چیزوں کے اندر نمایاں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر تو ہمارے بچوں کو کم از کم گناہوں سے بچا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہاں پر عقائد و نظریات کا تحفظ، نہ صرف تحفظ بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ بھی ہے۔ جی مزید کال صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ یہ جیسے تعلیم کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے سوال ہے کہ 2 ماہ کی چھٹیاں دیتے ہیں بچوں کو اور ان کی فیسیں بھی لے لیتے ہیں، تو جبکہ اس میں پڑھائی نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں تو 12 مہینے کی فیس لی جاتی ہے، لیکن میں اسکول کے بچے چھوڑتا ہوں اور ان کے میں 11 مہینے کے پیسے لیتا ہوں، جبکہ 11واں مہینہ جو اپریل کا آتا ہے، اپریل کے 12، 13 یا 15 تاریخ یا 16 تاریخ تک اسکول رہتی ہے، تو اپریل کے پیسے لینا وہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاکم اللہ الخیر۔ جی مزید کال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض ایسی اسکالرشپس ہوتی ہیں جو نیڈ بیس ہوتی ہیں، ضرورت کی بنیاد پہ بچوں کو دی جاتی، تو اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے، اس میں بچوں نے اپنے فارم سبمٹ کروانے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ کی بنیاد پر انٹرویو بھی دیتے ہیں، فارم بھی سبمٹ کرواتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنے گھر والوں کی تنخواہ کم بتاتے ہیں اور وہ اسکالرشپس لے لیتے ہیں۔ یہ اسکالرشپ لینا کیسا؟ جی پہلا سوال گرمیوں کی چھٹیوں سے متعلق ہے۔ دیکھیں چھٹیوں کی فیس نہیں ہوتی، سروس کے بدلے میں فیس ہوتی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہفتہ پڑھائی ہوتی ہے، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، فیس پورے ہفتے کی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ مہینے کی اگر آپ بات کریں تو مہینے میں 4 اتوار آ جاتے ہیں، بعض اسکولوں کے اندر ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو گویا کہ 8 دن چھٹی ہو گئی، 22 دن تعلیم ہوئی نا۔ لیکن کیا 22 دن کی جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے؟ کاؤنٹ نہیں کی جاتی، بلکہ ایسی صورت کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ پورے مہینے کی ہی فیس چارج کی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ معروف تعطیلات ہیں، تو ان تعطیلات کی کٹوتی نہیں ہوتی۔ گویا کہ طے ہی یہی ہے کہ جناب یہ 8 چھٹیوں کے علاوہ 22 دن کا جو ہے وہ گویا کہ آپ سے ایگریمنٹ ہے پڑھائی کا یا تعلیم کا یا 20 کا، مختلف جو بھی صورتحال ہے۔
تو یوں ہی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اسکول سے، اگر ایگریمنٹ کو اگر آپ بات کریں، چونکہ کوئی بھی والدین اپنے بچے کو 1 مہینے کے پڑھانے کے لیے تو نہیں بھیجتا، پوری کلاس پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. پوری کلاس کا دورانیہ جو ہے وہ 12 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس 12 ماہ کے درمیان میں یہ چھٹیاں آتی ہیں، تو گویا کہ یہ پورے سال کا ہی ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ چھٹیاں جو ہے وہ جس طرح کی جمعہ ہفتہ اتوار کی چھٹیاں آتی ہیں، اسی طرح کی یہ چھٹیاں پورے ماہ کے اس میں ہیں. اس کو آسان لفظوں کے اندر آپ دوسرے معنوں کے اندر یوں بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ گویا کہ اگر ایک اسکول کی فیس 1000 روپے ہے اور پورے سال کی فیس اس کی ہوئی 12,000، تو گویا کہ اسکول آپ سے 12,000 جو ہے وہ فیس طے کرتا ہے سال کی، اور اس کی قسطیں بنا دیتا ہے وہ کہ آپ 1000 روپے جو ہے وہ مہینہ دیں گے. آپ یوں جو ہے وہ قسطیں جو ہے وہ بنا دیتا ہے اور اس کو مہینوں پر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، اور درمیان کے اندر یہ جو 2 ماہ کی چھٹی ہوتی ہے یہ اسی طور پر ہوتی ہے جیسے جمعے ہفتے یا اتوار کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس طور پر کاؤنٹ کی جاتی ہیں. تو عرف کی وجہ سے چونکہ ان چھٹیوں کے اندر جو اسکول میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں جا رہی ہوتی ہیں، اسکول کا اپنا جو ایکسپنس اگرچہ کم ہو جاتا ہے لیکن بہرحال لائٹ یا رینٹ پر جگہ لی ہوئی ہے تو وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ چھٹیوں کی فیس لی جا سکتی ہے. ہاں بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ بچے کا اسکول میں داخلہ کروائیں گے اگست میں، تو وہ کہتے ہیں جون جولائی کی فیس دیجیے. یہ درست نہیں ہے. جب بچے نے وہ پڑھا ہی نہیں پہلے تو اب جون جولائی کی فیس کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا. اب بہرحال اگست سے ہی جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا جائے گا. جون جولائی کی فیس کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے. اچھا، اسی سے متعلق دوسرا ہمارا جو ہے وہ سوال تھا، اور شاید میرے خیال سے یہ وین ڈرائیور ہیں ہمارے جن کا یہ سوال تھا کہ میں بچوں کو جو ہے وہ 11 ماہ کی جو ہے وہ فیس چارج کرتا ہوں. انہوں نے 11 ماہ کا کہا، یہ سمجھ نہیں آیا، حالانکہ 12 ماہ کی ہی عموماً جو ہے وہ فیس وصول کی جاتی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل کے اندر جو ہے وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، یا مارچ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ فائنل ٹرم ہونے کے بعد کچھ ایام جو ہے وہ چھٹیوں کے باقی ہوتے ہیں. تو اس میں 2 صورتیں ہیں. معروف ہے کہ بھئی اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس ماہ کی فیس چارج کی جائے گی اور والدین بھی راضی ہیں اور عرف کے مطابق ہی چھٹیاں ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اس کے جو ہے وہ پیسے چارج کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں 2 چیز ہیں، ایک یہ ہے کہ چارج کرنا اور ایک یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ سہولت دینا. یہ وین والوں کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اسکول مالکان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک میری جانب سے جو ہے وہ ایک ہمدردانہ اور جو ہے وہ پیغام ہے خیر خواہی والا کہ دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسکول اگر چل رہا ہو تو اس کا ایکسپنس کتنا ہوتا ہے، اور اگر اسکول جو ہے وہ آف ہو تو ایکسپنس کتنا ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکسپنس کے اندر فرق آتا ہے. وین ڈرائیور کا تو بہت ہی فرق آتا ہے کہ وین چلتی ہی نہیں ہے تو اس کا نہ فیول خرچ ہو رہا ہے اور نہ ہی ڈرائیور کی اپنی سروسز جو ہے وہ ہو رہی ہیں. وہ دونوں چیزیں بانڈ ہیں، وہ کسی بھی جگہ پر 2 مہینے جو ہے وہ لگا سکتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر بہرحال اسکول والوں کو بھی اور وین والوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کے اندر دیکھیں، لوگوں کو سہولت دیں، ان کو جو ہے وہ کنسیشن جو ہے وہ دیں. وین والوں کی فیس والا معاملہ تو ویسے بھی محل غور ہے کہ ان کا جون جولائی کی فیس کی چھٹیوں کے جو ہے وہ پیسے لینے کی کیا صورتحال ہے، یہ محل غور ہے. اس کے اوپر میں ابھی جو ہے وہ کلام نہیں کرتا. لیکن جو انہوں نے اپریل والا ذکر کیا کہ بھئی آدھا مہینہ جاتے ہیں اور آدھا مہینہ اسکول کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر والدین کو بھی کچھ نہ کچھ سہولت دینی چاہیے، کنسیشن دینی چاہیے، تاکہ کچھ فائدہ آپ کو ہو تو کچھ فائدہ آپ دیگر مسلمانوں کو بھی پہنچا سکیں. اور اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر آپ کو ثواب بھی ملے گا. تیسرا سوال ہمارا اسکالرشپ سے متعلق ہے. یہ بہت اہم صورتحال ہے. کئی جگہوں کے اوپر اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ مفت میں آئی ہوئی چیز کے لیے ہر کوئی جو ہے وہ ہر طرح کی چیز کرنے کو جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ کل قیامت میں مجھے رب کو بھی جواب دینا ہے، میں یہ ساری چیزیں حاصل کر لوں گا. تو کیا آپ یہ سوچیں نا کہ اگر کوئی بچہ جھوٹ بول کر اسکالرشپ کے اوپر کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، آگے کیا آپ اس سے امید لگائیں گے کہ وہ کسی منصب کے اوپر بیٹھ کر قوم کے لیے جو ہے وہ اچھا کام کرے گا؟ جس چیز کی ابتدائی جو ہے وہ غلط سے ہوئی ہے تو وہ کیا آگے جا کر جو ہے وہ درستگی کی طرف جائے گا؟ تو وہ آگے بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کا حال ہمارا معاشرہ اور قوم پوری ملاحظہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ جس کا نقصان کس طرح پوری قوم کو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جھوٹ بول کر اختیار کرنا یا اسکالرشپ لینا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ بعض اسکالرشپ کے اندر تو زکوٰۃ والی بھی شرط ہوتی ہے. تو وہاں پر تو جو مستحق زکوٰۃ ہوگا وہی لے سکتا ہے، جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اس کے لیے لینے کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے.
تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ اسکالرشپ چاہے آپ گورنمنٹ سے لیں یا کہیں سے بھی لیں تو جھوٹ اور دھوکہ دہی کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو ویریفائی کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لکھ کر جو ہے وہ یا اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ تصدیق کرنے والا بھی جواب دہ ہوگا. اگر یہ جھوٹی تصدیق کر رہا ہے تو یہ بھی گناہ گار ہوگا، لہذا اس کا بھی بچنا ضروری ہے. کئی اور سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، مزید بھی آپ سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر بھی ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.